وعلیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں نے جو آپ لوگوں کو سردیوں کی چھٹیوں میں کام دیا گیا تھا، میں امید کرتی ہوں وہ سب بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں جو ہے وہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھا دی گئی ہیں 9 جنوری تک۔ تو 9 جنوری تک جو ہے وہ آپ لوگوں کو کام جو ہے وہ گوگل کلاس روم میں سینڈ کیا جائے گا، ویڈیو سینڈ کی جائے گی اور نوٹ سینڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ سب بچوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جو نوٹ سینڈ کیے جائیں گے آپ نے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کام اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ لکھنا ہے اچھی لکھائی میں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کام کے جو ہے وہ نمبر بھی لگائے جائیں گے، آپ کے اینول ایگزام میں انکلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ سب بچوں نے اس کام کو دھیان سے لکھنا ہے اچھی لکھائی میں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے جو اینول ایگزام ہے آپ کی اس کی تیاری بھی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو آج سے تیسری سماہی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو تیسری سماہی میں ہمارا جو پہلا سبق ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خلیفہ کہتے ہیں سربراہ مملکت یا نائب کو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، یعنی وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ اول کہتے ہیں پہلا۔ تو جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری امت کو سنبھالا تھا، ٹھیک ہے؟ سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی، ان کے حقوق کو، جو ان کے حقوق تھے امت مسلمہ کے، ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری لی اور ان کو سنبھالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا، اور انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی اپنی خدمات جو تھی وہ سر انجام دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی وہ ان کے سربراہ تھے، سربراہ مملکت یہ تھے، یا ان کو نائب بھی کہتے ہیں خلیفہ کا۔ تو ہمارے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم ان کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے خاندان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ ان کا خاندان میں کون کون تھے، اور یعنی ان کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے اس پیراگراف میں۔ تعارف و خاندان۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تاریخ لگانی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی پڑھائی کروں گی تو آپ نے اس کو سننا ہے دھیان سے پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 574 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی پیدائش کب پیدا ہوئے؟ وہ 574 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 574 عیسوی میں، اور کس جگہ پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان تھا، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے جو والد اور والدہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یعنی ان کے والد اور والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے ہم کہ قبول اسلام اور صدیق کا لقب، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام، کہ انہوں نے اسلام کس طرح سے قبول کیا تھا، اور انہیں صدیق کا لقب کیوں ملا تھا۔ صدیق کا لقب یعنی صداقت کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی صداقت، یعنی اس کو بتانا کہ صدیق کہتے ہیں، صداقت سے اس کا نکلا ہے صداقت، یعنی کسی چیز کی صداقت، اس کی سچائی کو بیان کرنا، اس چیز کی گواہی دینا، تو اس وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی دعوت اسلام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تھی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہاں تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس پیراگراف کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے۔ قبول اسلام اور صدیق کا لقب، جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس پیراگراف میں جو ہے ہمیں بتایا جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا اور انہیں صدیق کا لقب کیوں دیا گیا تھا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ان پر ایمان لے، یعنی انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر۔ اس طرح جو آپ رضی اللہ عنہ تھے، یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی دوست تھے، یعنی ان کے وہ بہت اچھے دوست تھے۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے۔ تو اس طرح جب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے بھی بلایا تھا، اور جب انہوں نے واپس آ کے بتایا تھا کہ مجھے اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ 7 آسمان تک لے کر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس بات کی تصدیق جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا تھا۔ کیوں دیا گیا تھا انہیں صدیق کا لقب؟ وہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، اس لیے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا تھا۔ اور لقب کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لقب سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، صاحبزادی کہتے ہیں بیٹی کو، تو ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ۔ کیا نام تھا ان کی بیٹی کا؟ حضرت عائشہ۔ صاحبزادی کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اور ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت عائشہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ام المؤمنین۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ام المؤمنین کسے کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوتی ہیں، انہیں وہ ہمارے لیے کیا کہلاتی ہیں؟ ام المؤمنین، یعنی مسلمانوں کی وہ مائیں کہلاتی ہیں۔ تو جس طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ام المؤمنین ہے، تو اس طرح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں وہ کیا ہیں؟ ام المؤمنین ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ، یعنی ان کی وہ بیوی بھی تھیں۔ اور وہ حضرت عائشہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ام المؤمنین ہے، یعنی جس طرح حضرت خدیجہ ام المؤمنین ہے، تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ام المؤمنین ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس طریقے سے، اور اس میں جو ضروری باتیں بتائی گئی ہیں آپ نے ان ضروری باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے، یہ کوئز کمپٹیشن میں آ بھی سکتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے کوئز کمپٹیشن کی بھی میں امید کرتی ہوں کہ تیاری کی ہوگی، ساتھ ساتھ اسلامیت اور واقفیت عامہ کی۔ تو اب جو ہم پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس کمپٹیشن میں آ سکتا ہے، تو آپ نے ان باتوں کو بھی دھیان سے یاد رکھنا ہے کمپٹیشن کے لیے۔ اس میں جس طرح اب یہ دلچسپ بات دی گئی ہے صفحہ نمبر 75 پر، کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ اب جو قبول اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبدالکعبہ تھا، یعنی جب وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہونے سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ عبدالکعبہ تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا نام کیا ہو گیا؟ پھر ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ تو ان کا ایک لقب کیا ہے؟ صدیق، اور دوسرا لقب ان کا کیا ہے؟ عتیق بھی ہے ان کا لقب۔ تو ان کے 2 لقب ہیں، ایک لقب کیا ہے؟ صدیق، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور جو ابو بکر ہے وہ ان کا کنیت کا نام ہے، یعنی ان کے خاندان کی طرف سے نام ہے، تو اس لیے ان کا نام ابو بکر بھی ہے اور ان کا نام عبداللہ بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد
آپ نے اس طرح سے ایک صفحے پر اپنی اسلامیت کی نوٹ بک پر اس طرح سے باکس بنا کر تیسری سماہی لکھنا ہے پینسل سے، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے باکس بنانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق لکھنا ہے، اور آپ نے ایک باکس بنانا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اگلے صفحے پر تاریخ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 جنوری 2024 جماعت کا کام لکھنا ہے، منگل لکھنا ہے، اور آپ نے عنوان لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سوال نمبر 3 کا جز الف کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھائی میں پڑھا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ سوال بہت آسان ہے، آپ کو امید کرتی ہوں کہ یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ تو آپ نے اس کام کو اپنی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے، تیسری سماہی کا بھی باکس بنانا ہے، اور آپ نے اپنے سبق کا باکس بنا کر یہ کام جو ہے وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو پکس ہیں وہ بھی میں ساتھ اپلوڈ کر دوں گی، تو آپ نے پہلے ویڈیو کو سننا ہے دھیان سے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو یہ کام ہے اپنی نیٹ کاپی پر کرنا ہے اچھی لکھائی کے ساتھ، اور ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔